السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 سے 37 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے پاس 12 شہرن 2 اور 10 یعنی 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جب سے پیدا کیا، جس دن پیدا کیا آسمان اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم جس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے قائم رہنے والا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ تم ظلم کرنا ان میں اپنے آپ پر، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور لڑو مشرکوں سے اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر مل کر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، بے شک نسیء یا آگے پیچھے کرنا مہینوں کا، زیادۃ فی الکفر، مزید زیادتی ہے کفر میں، یضل بہ الذین کفروا، گمراہی میں پڑتے ہیں اس کے ساتھ کافر لوگ، یحلونہ عاما، حلال کرتے ہیں ایک سال کو، یحرمونہ عاما، اور حرام ٹھہرا لیتے ہیں دوسرے سال کو، لیواتئوا، تاکہ ملا لیں، عدۃ ما حرم اللہ، گنتی کو جو حرام کیا اللہ نے، فیحلوا ما حرم اللہ، اور حلال کرنے اس کو جو حرام کر دیا اللہ نے، زین لہم سوء اعمالہم، مزین کر دیے گئے ان کے لیے برے اعمال ان کے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ جس طرح اہل کتاب اپنے غرض سے اور اپنے فائدوں کی خاطر اللہ کے احکام میں ہیرا پھیری کرتے تھے، اسی طرح عرب کے مشرکین بھی کرتے تھے، اور اسی مناسبت سے یہاں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ عرب کے مشرکین کے نزدیک صرف 4 مہینے حرمت والے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب عمرہ کے لیے، اور باقی یہ مہینے حج کے لیے۔ ان مہینوں میں لوٹ مار اور قتل ان کے خیال میں حرام تھا، اس دوران لوگ آزادی سے سفر اور تجارت وغیرہ کرتے تھے، اگرچہ لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا ہر وقت ہی گناہ کا کام ہوتا ہے، تاہم ان مہینوں میں یہ اسے بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، لیکن مشرک اپنی غرض کی خاطر ان مہینوں میں بھی عدل بدل کر کے سال میں 4 حرمت والے مہینوں کی تعداد تو پوری کر لیتے، لیکن ان کو آگے پیچھے کر لیتے۔ مثلا کوئی زور آور قبیلہ جب محرم میں اپنے کسی کمزور دشمن قبیلے سے انتقام لینا یا جنگ چھیڑنا چاہتا تو وہ اعلان کرتا کہ اس سال محرم کی بجائے صفر حرمت والا مہینہ قرار دیا جائے گا، چنانچہ اس طرح وہ اپنی من مانی اور اغراض پوری کرتا، اور اگلے سال پھر اعلان کرتا کہ اس سال محرم کا مہینہ ہی حرمت والا مہینہ، یعنی ایک سال کہہ دیا صفر مہینہ حرمت والا، اور اگلے سال کہہ دیا محرم کا ہی حرمت والا۔ تو اس غرض کے لیے رد و بدل، عموماً وہ محرم اور صفر کے متعلق ہی زیادہ یہ رد و بدل کرتے تھے، اور ایسا اعلان کرنے والا شخص بنو کنانہ کا ایک سردار تلمس تھا، تو اس کی بات سارے مان لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جب سے یہ دنیا بنی، زمین و آسمان بنے، مہینے 12 ہی ہیں، اس میں 4 حرمت والے ہیں، وہ حج کی وجہ سے حرمت والے ہیں کیونکہ اس میں حاجی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ تم ظلم کرو ان میں اپنے آپ پر، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے مل کے لڑو جیسے وہ تم سے مل کے لڑتے، اکٹھے ہو کے، جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف جب اکٹھے ہوتے تھے تب بھی اکٹھے ہو جاتے تھے سارے قبیلے، چاہے ان کی آپس میں کتنی
پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور ایسے ہی آج بھی مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو سب مدد کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں تم بھی اکٹھے ہو کے جواب دو، اگر وہ ٹائم پہ اتحاد کر لیتے ہیں تم تو ہمیشہ کے لیے اتحاد کر سکتے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگر تم پرہیزگاری کرو گے، اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر نکلو گے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے نکلو گے، تو اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو دو قسم کی ہدایات ملی ہیں کہ اگر تو حرمت والے مہینے میں جنگ کی ابتدا وہ کرتے ہیں تو تم نے جواب دینا، تم نے ابتدا نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ کہ آپس میں ساری رنجشیں چھوڑ کے، جیسے میں نے کہا، مل کے مقابلہ کرو۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور انہی آیت کو یہ لے کے آؤٹ آف دا کانٹیکس، آؤٹ آف دی یعنی دلیل، یہ پھر لوگوں کو بتاتے کہ یہ دیکھو اللہ کیسے کہتا ہے کہ لڑو ان مشرکوں سے، اور یا پھر جہاد کی مزید آیات کو آس پاس سے کٹ کر کے دکھایا جاتا ہے، نہ اس کی ٹائم دیکھا جاتا ہے کب یہ اتری تھی، کتنے سال کے بعد اتری تھی، مسلمانوں نے کتنی سختیاں سہی تھیں، لیکن مشہور یہی کیا گیا کہ اسلام دہشت گرد دین ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اگر زبردستی نہیں کی گئی تو پھر تلوار کے ساتھ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام خود ایک بہت زبردست قسم کا مذہب ہے، اس میں بہت سارے لوگ خود کشش کے ساتھ آئے، جیسے سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خلیفہ تھے، تو آپ کی اپنی زرہ جو تھی چوری ہو گئی، جو آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھ بھی لی، تو سیدنا علی چاہتے تو خلیفہ تھے، اس سے لے سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ قاضی کی عدالت میں گئے اور انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ میری یہ جو زرہ ہے اس یہودی نے چوری کی۔ انہوں نے آپ سے 2 گواہ مانگے، تو آپ نے اپنے بیٹے حسن اور غلام کو گواہ کے طور پہ پیش کیا۔ قاضی شریح نے آپ کا مقدمہ صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کہ باپ کی بیٹے کے حق میں گواہی اور غلام کی مالک کے حق میں گواہی قبول نہیں ہے، عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے غلام اور بیٹے جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن چونکہ ایک طریقہ تھا عدالتی کہ اس طرح کی گواہیاں ان سے نہیں لی جا سکتی کسی بھی قسم کی، باپ اور غلام سے، تو اس چیز کو قاضی صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ یہودی خود مسلمان ہو گئے اور زرہ بھی واپس کر لی کہ اتنا اچھا ان کا دین، باوجود یہ کہ حضرت علی خلیفہ ہیں اور وہ خود عدالت میں جاتے ہیں، اور سچے ہونے کے باوجود ان کی سنی نہیں جاتی، کیونکہ وہ جو عدالتی کارروائی ہے وہ صحیح طرح پوری نہیں کر پا رہے، صحیح گواہ نہیں لے کے آ رہے۔ وہ حیران رہ گیا، اور اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کون سی تلوار چلی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اب اسی طرح وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے رومیوں کے پاس سیدنا معاذ بن جبل کو سفیر بنا کے بھیجا۔ شہنشاہ کا دربار، اس کی شان و شوکت دیکھ کے تو حضرت معاذ نے فرمایا تم لوگوں کو اس بات پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جان و مالک کا اختیار ہے، لیکن ہم نے جسے اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا کرے اسے درے لگائے جائیں گے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ پردے میں نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، مال و دولت میں اس کو ہم پر ترجیح نہیں ہے۔ اتنا فرق، یعنی تم تو بڑے خوش ہو کہ تمہارا بڑی شان و شوکت والا بادشاہ، ہمارے بادشاہ تو ہمارے سامنے اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک عام انسان، کوئی اتنی اونچی چیز بنتے ہی نہیں کہ وہ خود تو 10 20 کنال یا سینکڑوں کنال کے گھر میں بیٹھے ہوں اور غریب روٹی نہ پوری کر رہا، ایسے کبھی بھی نہیں کیا۔ اس چیز کی اٹریکشن نے مسلمانی کی طرف لوگوں کو لے کے، اور آج بھی اگر کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام کو خود پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اب باہر کتنی بھی آزادی ہو جائے، کالے گورے کا فرق ہے، ہمارے اسلام میں کوئی کالے گورے کا فرق نہیں۔
حضرت بلال کو یا سیدنا بلال کہا کرتے تھے حضرت عمر، حالانکہ وہ سیاہ حبشی تھے۔ تو ایک تو مساوات تھی معاشرے کی بھی، یعنی انسان کو بھی کسی پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ وہاں ان کے گرجوں میں اعلیٰ گرجے جو ہیں امیروں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو کرسیاں دی جاتی ہیں اور غریب لوگوں کے لیے فرش پر بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، اور ان کے گرجے بھی اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے قانون بھی، جیسے اس وقت ایک عورت نے چوری کی تھی تو آپ کے پاس اس کا لایا گیا تھا کہ اس کو معاف کر دیں، تو آپ نے کہا تھا میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹتا، کوئی فرق نہیں، قانون بھی ایک ہے سب کے لیے، معاشرہ بھی ایک ہے سب کے لیے۔ پھر کردار بھی پاکیزہ ہوتے تھے، معاملات صحیح ہوتے تھے بالکل۔ اور عفو درگزر جو اسلام جتنی تعلیم دیتا ہے، کوئی بھی مذہب اتنا معاف کرنے کو تعلیم ہی نہیں دیتا۔ اتنے لوگ جن کو آپ چھوٹی بڑی بڑی ان کی باتیں جو تھیں ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو اسلام کو تلوار سے پھیلانے کی بات ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ اسلام تو محبتوں سے پھیلا، بہت زیادہ اچھے اخلاق سے پھیلا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کی رسم اس کو کہتے تھے، یہ جو آگے پیچھے کرنا، ایک طرح سے نسیان بھولنے کی بات ہے، یعنی بھلا دیا جائے جو صحیح بات ہے۔ یہ جو نسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کفر میں ایک کافرانہ حرکت ہے، زیادتی ہے۔ ایک سال کو تو یہ حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال کو حرام کر لیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ایک سال محرم کی بجائے سفر حرمت والا اور اگلے سال محرم ہی حرمت والا۔ کیوں؟ لیواتیو، خلط ملط کرنا چاہ رہے تھے، اپنی مرضی کی طرف لانا چاہ رہے تھے، لڑنے کو دل کر رہا ہے، بدلہ لینے کو دل کر رہا ہے، چینج کر لو۔ تو جس کو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لو، جسے اللہ نے حلال کیا اسے حرام کر لو۔ زین لہم سوء اعمالہم، اور پھر ان کو اپنے کام برے بھی نہیں لگتے تھے۔ اور پھر یہ قمر یعنی چاند کے مہینوں کے مطابق نہیں کرتے تھے، شمسی مہینے گنتے تھے، جبکہ چاند کے ذریعے ہی تمام ڈیٹس جو ہیں وہ گنی جاتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے اسی لیے انگریزوں نے لیپ کا سال رکھا ہوا ہے کہ 36 سال میں ایک حج گم کر لیتے، ہر 3 سال قمری کے بعد ایک ماہ بڑھا لیتے تاکہ حج مرضی کی موسم میں آئے، کیونکہ شمسی طریقے سے پھر حج ہمیشہ ہی گرمی میں آتا۔ یہ دیکھتے ہماری فصلیں کب کٹی ہوئی ہوں گی، کب ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، تو اس طرح کے گھپلے کرتے تھے تاکہ جنگ بھی کر سکیں اور دنیا کی جو کمائی ہے اس میں بھی کوئی فرق نہ پڑے، تو اس لحاظ سے یہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ خلط ملط کر لیں، اللہ کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال خوبصورت ان کو لگتے تھے، چونکہ جو انسان ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا اس کو اس کی اپنی برائی ہی اچھی لگنے لگ جاتی، بلکہ وہ اپنی برائی کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ ہم تو یہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تو اللہ فرماتے تمہیں اس نام سے بلاتے ہیں یا وہ سلام کرتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اور پھر کہتے ہیں اپنے دل میں اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے، اور پھر کہتے ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا۔ تو اسی طرح ان کو بھی تھا کہ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ آ جائے، لیکن اللہ فرماتے میں نے کہا کرتے رہو جو کر رہے ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، انکار کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیا کرتا۔ اس نے جب دیکھ لیے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں، اپنی برائی کو اچھا بنا کے دیکھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں اور برائی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو ان کے برے اعمال ہی انہیں اچھے لگانے شروع کر دیے کہ کرتے رہو جو تم کرتے ہو، کیونکہ جنگ کرنا جیسے ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اور ایسی قوم میں اگر اللہ کے نبی امن اور سلامتی اور محبت اور عفو درگزر کا دین لے کے آئے تو بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی اسے دہشت گردی یا پھر تلوار کے ساتھ پھیلنا کہے۔ یہ تو ایسی قوم تھی کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 30 سال لڑتے رہتے تھے، پوری ان کی نسلیں ختم ہو جاتی تھی، ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، معمولی سی بات ہے۔ جیسے وہ ایک شعر بھی ہے، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی لڑائیاں شروع ہوتی تھیں۔ تو جب تک انسان دین میں نہیں آیا ہوتا اس کو ہر چھوٹی بات بہت بڑی لگتی ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لیٹس گو، جانے دو، یہ وزن ہے، اگر تم نے پکڑے رکھے تم شل ہو جاؤ گے،
دنیا میں تو ساری دنیا کو تم اپنی مرضی کا کر ہی نہیں سکو گے، تو اچھا ہے جو جیسا ہے اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ صحیح بات بتا دو، کوئی بدلے تو اس کی قسمت، اگر نہ بدل سکے تو اپنے دل میں کسی کے لیے گرج نہ رکھو، معاف کرتے رہو۔ تم اچھے اخلاق کے ساتھ وہ بہت کچھ پا لو گے جو برے اخلاق کے ساتھ بڑی کوشش کے باوجود انسان نہیں پا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔